سامعین، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھمبنیل ہے۔ دیکھیں، یہ رفعت بھڑکاتی بواسری چندہ بٹور مولوی یہ خبتی ہے جو اس طرح ویڈیو بناتا ہے جسے اپنے مجدد کی کالی کرتوت اور اس کی خباثت، اس کی غلاظت کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کو۔ جب ہم جواب دیتے ہیں چیخنے لگتا ہے اور خود زبان چلاتا ہے سور کی طرح، بلکہ اس کی زبان تو سور کی طرح کیا، اس سے بھی بدتر کہا جائے تو شاید آپ کو یقین ہوگا۔ اور میں لگا رہا ہوں ویڈیو، آپ سن لیں اسے، اس کی زبان کتنی گندی ہے۔ گویا بدزبانی میں اور فحش گوئی میں، گالی بازی میں اپنے نوجوان محقق کرتی اٹھائی مجدد کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سامعین دیکھیں، اس کی منافقت اور اس کا دجل فریب جب ہم اس کے سامنے کھولتے ہیں تو چیخنے لگتا ہے کہ علی اصغر ایسا کہہ دیا۔ تو سامعین سنتے جائیں، اس نے اپنے اعلیٰ حضرت کو ننگا خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جس طرح تو ویڈیو بنائے گا انشاءاللہ ہم تیرے مجدد کو ننگا کریں گے، وہ ہمارا نشانہ وہی رہے گا۔ تو کتنا چیخ، تو چندہ بٹور، چندہ تو بٹورے گا، جیب تو بھرے گا، لیکن ذلیل تیرا مجدد ہوگا، اتنا یاد رہے۔ اب تیری ماں پر ایک سے زائد عیاشوں نے سواری نہیں کی ہے اور تیری ماں کی جوانی نہیں نوچی ہے، تو اس پر بھی کتے کی طرح بھونک کر اور اپنی سور جیسی تھوتنی پھیلا کر اس پر بھی کچھ بول کر دکھا۔ فیصلہ آپ کرے سامعین، یہ بھونک رہا ہے، یہ اعلیٰ نسل کتے کی طرح نہیں ہے، یہ جو تھوتنی چلا رہا ہے یہ سور کی طرح نہیں ہے، اعلیٰ حضرت شیطان کی طرح ہے۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، اسلام میں کلمہ طیبہ کے اقرار و تصدیق کے بعد بہترین عمل نماز ہے۔ نماز دن کا ستون ہے، مومنوں کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشائخ نفلوں کو بھی فرائض کی سی اہمیت دیتے ہیں۔ بندہ مومن نفلوں کے ذریعہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ الفتح الربانی مجلس نمبر 61۔ اب دیکھیے سامعین، اعلیٰ حضرت صاحب کی نماز میں چوری، ذرا دیکھیں تو صحیح، اور جھوٹے عاشق رسول کے لیے نماز کہاں تک آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، یہ کتاب کا نام ہے الملفوظ، صفحہ نمبر 45، حصہ چہارم۔ اس میں لکھا ہوا ہے، بحمد اللہ، میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں کہ جس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں۔ پتہ نہیں کون سی حالت میں تھا یہ، لیکن الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑی، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دی، یعنی سنتیں معاف اور نفل صاف۔ یہ ہے اس کی مجددیت اور ولایت، اندازہ لگائیں۔ یعنی کہتا ہے الحمدللہ سنتیں کبھی نہیں چھوڑیں، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیے، مطلب کبھی نوافل کی توفیق بھی اسے نہیں ہوئی۔ سنت مؤکدہ بھی حضرت سے معاف۔ جب مطلق سنت کی بات کہہ دی تو واضح ہو گیا اعلیٰ حضرت کبھی بھی مثلاً دعاؤں کو بھی پوری زندگی عمل میں نہیں لایا۔ خیر سامعین، جب سنت معاف اور نفل صاف تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ تو میں کیوں کہوں، خود ان کے ہی گھر سے معتبر مفتی، مدرسہ اشرفیہ کا محتمیم مفتی بدر عالم مصباحی کی زبانی سن لیں کہ کیا اعلیٰ حضرت سنی تھے یا اور کچھ۔ علماء دیوبند پر بواسری منحوس منہ کو بریلی کی گٹر کی طرح کھول کر پوری بریلی شریر کو مزید بدبو سے ڈھانک دینا تو آسان ہے، مگر ہمارے سامنے خبتی بواسری چندہ بٹور رفعت بھڑکاتی کا بچ نکلنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ یہ مردود بواسری خبتی چندہ بٹور خود ہمارے اکابر پر تحقیق اعلیٰ والا منہ کھولتا ہے
جب ہم ضرب کاری کرتے ہیں تو کرتی اٹھائے رقص کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علی اصغر گالی دیتا ہے، اس لیے اس کی ویڈیو کا جواب نہیں دوں گا۔ اب مردود خبتی بواسری پھر ہمارے اکابر پر سور جیسی تھوتنی کیوں چلاتا ہے؟ اب تیری ماں پر ایک سے زائد عیاشوں نے سواری نہیں کی ہے اور تیری ماں کی جوانی نہیں نوچی ہے، تو اس پر بھی کتے کی طرح بھونک کر اور اپنی سور جیسی تھوتنی پھیلا کر اس پر بھی کچھ بول کر دکھا۔ اب دیکھنا ہے سامعین، یہ اپنی ماں کو کب بے عیب اور بے داغ ثابت کرتا ہے، اس کا انتظار رہے گا۔ اب یہ مردود خبتی بواسری ہمارے اکابر پر تھوتنی چلاتا ہے سور جیسی، تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ ویڈیو بناتا ہے ہمارے اکابر کے خلاف، تو ساتھیوں نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجا۔ میں نے سنا تو سمجھ گیا کہ یہ ابھی بھی بواسری کی بیماری میں جو ہے پریشان ہے، یہ خبتی رفت بھڑکاتی اور سور کی طرح تھوتنی چلاتا ہے۔ میں نے سوچا اس کا جواب دے دوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ویڈیو کا جواب نہ دینے کا اعلان کر کے شاید ویڈیو بنانے سے رک جائے گا، مگر نہیں رکا۔ فون کال پہ چونکہ صحیح سے تحقیق کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے میں فون کال پہ بات نہیں کر سکتا، تیری کسی ویڈیو کا جواب میں نہیں دوں گا۔ یہ ان کے اندھ بھکت لوگ تو اسے بچائیں گے، اگر کوئی سنجیدہ اس فرقے میں ہے، کرتی اٹھائے قوم میں ہے، تو کوئی راستہ نکالے تاکہ خبتی میرے شکنجے میں آ جائے۔ نہ فون کال پہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری ویڈیو کا جواب نہیں دوں گا۔ تو سامعین، یہ چندہ اصل میں یہ ویڈیو کیوں بناتا ہے؟ اصل میں چندہ ملتا ہے اس کو، اتنے لوگ اسے چندہ دیتے ہیں اور وہاں پہ شیئر بھی کرتا ہے کہ کون اس کا جیب بھرا اور کون اس کے خاندان، اس کی بیوی بچوں کو پالنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ چندہ ملتا ہے اس لیے یہ پیٹ کے لیے کرتا ہے، اپنے اعلیٰ کو ننگا تو کر سکتا ہے مگر ویڈیو بنا کر بریلی کا گٹر کھول کر اپنے نوجوان محقق کو ذلیل کرنا نہیں چھوڑے گئے۔ تو سنیں سامعین، اشرفی مبارک پور کا محتمیم مفتی بدر عالم مصباحی اعلیٰ حضرت، جس نے اپنے اوپر سے سنت معاف اور نفل صاف کر لیا، کیا حکم لگاتے ہیں؟ لوگ عمل کی حفاظت، تو میں یہ نفلوں کے لیے کہا تھا فتاوی عالمگیری وغیرہ میں، شامی میں، سب جگہ کہ نفلیں اور سنتیں گھر میں پڑھی جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی عالمگیری میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب تو علماء کے لیے سنتیں اور نفلیں بھی مسجد ہی میں پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، افضل ہے۔ عالمگیری میں لکھا کہ افضل کیا ہے، گھر میں پڑھا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ نہیں، افضل کیا ہے کہ وہیں پڑھیں، ورنہ کہیں کہ مولانا صاحب کو آج تک ہم نے سنت پڑھتے دیکھا ہی نہیں، کیا سنت کی بات کرتے ہیں، سنی بنتے ہیں، سنی بنتے ہیں۔ یہ کیسے سنی ہے؟ یہ سنی ہے نہیں بلکہ ٹنی ہے۔ یہ سن لیا سامعین، اس کا نوجوان محقق تو اعلان کر دیا کہ مسجد میں افضل ہے، لیکن خود پلہ جھاڑ لیا۔ کیوں پلہ؟ اس لیے جھاڑا کہ اصل میں یہ ولی نہیں تھا، یہ کہ ولی کی نشانی اور پہچان کیا ہے۔ یہ دیکھیں، میرے پاس کتاب ہے ازہریہ رشیدیہ، یہ مناظر رشیدیہ کا شرح ہے۔ یہ علامہ سید شاہ محمد ممتاز اشرفی، یہ محتمم دارالعلوم اشرفیہ رضویہ کراچی، اس میں کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 27 پر کہ ولی وہ جو اللہ عز و جل اور اس کی صفات کو جس قدر ممکن ہو پہچانتا ہو، لذات اور شہوات نے منہمک سے اعراض کرتا ہو، لذات اور شہوات نے منہمک سے اعراض کرتا ہو۔ اس کی لذت پرستی کا عالم کیا ہے؟ دیکھیں سامعین، یہ مرنے سے پہلے کیا وصیت کر گیا؟ مرنے سے پہلے یہ دیکھیں الملفوظ، دیکھیں صفحہ نمبر 7 وصایا شریر ہے، اس میں یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اعزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں 2-3 بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کرے۔ دودھ کا برف، آپ گنتے جائیں میں بولتے جاؤں، دودھ کا برف، کھانا ساز اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کباب، شامی کباب ہیں دیکھیں، چٹاخہ باز کتنا تھا، پراٹھے اور بالائی فرینی، ارد کی پھریری اور دال مع ادرک لوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف، اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے یوں کر دیا جیسے مناسب جانو، مگر بطیب خاطر
ٹھیک ہے، کس طرح لذت پرست تھا، اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے، لذت پرست جو ہے اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کی وجہ سے نماز معاف کر لیا۔ یہ آگے سامعین، یہ الفتح الربانی کے اندر ایسے شخص کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو یہ عزیمت کو جو ہے قبول کر کے رخصت سے اعراض کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ جو ہے رخصت کو قبول کیا، جبکہ اس کتاب الفتح الربانی کے اندر صفحہ نمبر 580 ہے، 61ویں مجلس میں لکھا ہوا ہے، یہ عبد الحکیم شرف قادری نے ترجمہ کیا اس کا، لکھا ہے تم عزیمت پر عمل اور رخصت سے اعراض کو لازم پکڑو۔ اس نے کیا کیا، رخصت کو پکڑا اور عزیمت کو جو ہے چھوڑ دیا۔ جس نے رخصت کو لازم پکڑا، جس طرح اس نے سنت کو معاف اور نفل کو صاف کر لیا، اور عزیمت کو چھوڑ دیا، اس پر اسی کے دین کی ہلاکت کا خوف ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے دین کو ہلاک کر دیا، اپنے دین کو۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں کہ جو رخصت کو پکڑنا یہ عورت اور بچوں کا کام ہے، اور رخصت بچوں اور عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ اس میں جو ہے دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ رخصت بچوں اور عورتوں کے لیے ہے، اور یہ کون تھا، عزیمت کو چھوڑ دیا اور رخصت کو پکڑا، گویا یہ مرد نہیں تھا۔ یہ ہے آپ کے سامنے حوالے جات سامعین، یہ ہے اس کے اعلیٰ حضرت کی حقیقت، اس کی کتاب سے اور اس کے مولوی کی زبانی، لیکن یہ خبتی مردود بواسری چندہ بٹورنے کے لیے، صرف چندہ بٹورنے کے لیے کہ چندہ مل جائے، کوئی 50 روپیہ کوئی 100 روپیہ اس طرح دیتے ہیں اس کو، اور یہ اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اپنے اعلیٰ حضرت کو ننگا کر رہا ہے۔ یہ سوچتا ہے مردود کہ یہ بھونکتا جائے سور کی طرح، کوئی اس کا جواب نہ دے، جواب تو ملے گا ہی نا کبھی نہ کبھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طرح ہم ویڈیو بنائیں اور تیرے طرح تبرہ بازی کریں اور ہم چندہ بٹوریں۔ ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، چندہ بٹورنے کے لیے تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، تمہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، بس یہی کام تمہارے پاس رہ گیا ہے، پورا دن بیٹھ کر ویڈیو بناؤ اور تبرہ بازی کرو، اور اس کے بدلے میں چندے لے کر کے اپنے بیوی بچوں کو پالو۔ تمہاری حقیقت تو یہ ہے، جب چندہ بٹورنے کے بعد جب تمہیں چندہ دینے والے تھک جاتے ہیں، پھر تمہارے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، جس طرح تمہارے دیگر لوگوں پر لعن طعن کیا گیا۔ تمہارا ضیائی رضا المصطفیٰ، تمہارا مولوی مناظر ہے، تمہارے لوگوں پر لعن طعن کیا۔ اگر کسی کو ضرورت پڑے، یقین نہ ہو تو مجھے کہنا، میں تمام ریکارڈنگ اور ثبوت دوں گا ان کو۔ آج اس خبتی بواسری رفعت بھڑکاتی کو ان کے لوگ چندہ دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا وہی لوگ تھک جائیں گے، جس طرح ضیائی رضا المصطفیٰ تمہارا مناظر تمہارے لوگوں کو چندہ چور کہہ کر کے پکارتا تھا اور وہ ثبوت دیا، اور تمہارا جو کیا ہے اقبال غیابی منظری تمہارے لوگوں کے متعلق پوری ویڈیو بنائی، 10 15 20 لوگوں کی گواہی سے اس نے کہا جلال الدین چندہ چور ہے، ثبوت ہے میرے پاس۔ اور تمہارا علی خناس لوگوں سے چندہ بٹور کر 1 لاکھ روپے جمع کیا، وہ بھی ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس، اور جب چندہ دینے والے تھک گئے تو وہ 1 لاکھ روپیہ اس سے مانگنے کے لیے تیار ہو گئے، مانگنے لگے، اور وہ کہنے لگا ہم تمہیں 1 لاکھ روپے دے دیں گے۔ یہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں رفعت بھڑکاتی یہ پیٹ بھرنے کے چکر میں اور اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے چکر میں اور نشے میں اپنے اعلیٰ حضرت کو مزید ننگا مت کرو، ورنہ ہم جب شروع ہو جاتے ہیں تم چیختے ہو کہ علی اصغر نے ایسا کہہ دیا، جبکہ تمہاری زبان کتنی گندی ناپاک، جب تم زبان کھولتے ہو ایسا لگتا ہے بریلی کا کوئی گٹر کھول دیا ہے۔ میں نے سنا یہ ویڈیو کو، تم نے کیا زبان استعمال کیا ہے، اور دوسرے کو بولتے ہو گالیاں دیتا ہے، جبکہ تمہارے یہاں گالیاں دینے میں 2 نفلوں کا ثواب ہے، چڑھتا ہے تو اگر اپنی رسوائی برداشت نہیں ہو رہی ہے تو تمہارے اعلیٰ حضرت کو بھی اس کی رسوائی برداشت نہیں ہوگی، اس کا خیال کرو کم سے کم۔ اور اس بواسری خبتی رفعت بھڑکاتی کے کوئی چاہنے والے ہوں اندھ بھکت، اگر اس میں ہمت ہے کہ رفعت بھڑکاتی کے اندر غیرت اور شرم حیا کو جگائے اور میرے سے فون کال میں گفتگو کرائے تو وہ کرا سکتا ہے، کیوں کہ رفعت بھڑکاتی نے اصول بنایا ہے
کہ لائیو مناظرہ کے لیے جو چیلنج کرے گا، جو لائیو مناظرے کے لیے تیار ہوگا، اس کی بواسری گیلی ہے، سوکھی نہیں ہے۔ تو لائیو مناظرہ اگر وہ کرے گا، اس کی بواسری گیلی ہے، تو وہ تو آئے گا ہی نہیں اپنی بواسری کو ظاہر کرنے کے لیے لائیو مناظرہ کر کے۔ تو اب رفعت بھڑاکاتی کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ فون کال پہ میرے سے گفتگو کر لے۔ لائیو اگر بات کرنے کی تیرے بواسیر میں دمخم کچھ باقی ہے، اگر تیرا بواسیر سوکھا نہیں ہے، اگر ابھی بھی اسی طرح گیلا ہے اور تجھے پریشان کیے ہوا ہے، تو مجھ سے تو لائیو بات کرے گا۔ سن لیا سامعین، یہ اصول رفعت بھڑاکاتی خبتی کا ہے کہ لائیو وہی مناظرہ کرے گا، بات کرے گا جس کا بواسری گیلا ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں یا لائیو مناظرہ آ کر کے اپنی بواسری کو ظاہر کرے گا یا پھر فون کال کے لیے تیار ہو جائے گا۔